وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ طور آیت نمبر 35 سے 38 حصہ سوم. آج کا موضوع کیا ہمیں اپنی حقیقت پر یقین نہیں ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون. کیا وہ کسی شے کے بغیر ہی پیدا کر دیے گئے ہیں یا وہ خود ہی خالق ہیں؟ ام خلقوا السماوات والارض بل لا یوقنون. یا انہوں نے ہی آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے؟ ایسا نہیں، بلکہ وہ حق بات پر یقین ہی نہیں رکھتے. ام عندهم خزائن ربك ام هم المسيطرون. یا ان کے پاس آپ کے رب کے خزانے ہیں یا وہ ان پر نگراں اور داروغے ہیں. ام لهم سلم يستمعون فيه فليأت مستمعهم بسلطان مبين. یا ان کے پاس کوئی سیڑھی ہے جس پر چڑھ کر وہ اس آسمان میں کان لگا کر باتیں سن لیتے ہیں، سو جو ان میں سے سننے والا ہے اسے چاہیے کہ روشن دلیل لائے. سامعین کرام، سورہ طور آیت نمبر 35، اس کا لفظی ترجمہ پہلے سن لیں. ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون. کیا یہ بغیر کسی خالق کے پیدا ہو گئے ہیں، یعنی خود پیدا ہو گئے ہیں؟ ام هم الخالقون، یا یہ خود ہی اپنے خالق ہیں؟ ام خلقوا السماوات والارض، کیا انہوں نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا ہے؟ بل لا یوقنون، بلکہ یہ یقین نہیں رکھتے. ام عندهم خزائن ربک، کیا ان کے پاس آپ کے رب کے خزانے ہیں؟ ام هم المسیطرون، یا یہ کوئی داروغہ ہیں؟ ام لہم سلم، یا ان کے پاس، اگر ان کے پاس کوئی سیڑھی ہے، یستمعون فیہ، جس سے یہ سنتے ہیں آسمان کی باتوں کو، فلیأت مستمعہم، پس لے آئیں یہ اپنے وہ سننے والے کو بسلطان مبین، واضح دلیل کے ساتھ. سامعین کرام، بنیادی طور پہ ان لوگوں کا تذکرہ ہے جو اپنے مقصد تخلیق سے غافل ہیں، جو اپنے بنانے والے سے غافل ہیں، اور زندگی کے اصل مقصد کو فراموش کر کے باطل مقاصد
کے لیے زندگی گزار رہے ہیں وہ لوگ مخاطب ہیں، تو ان لوگوں میں ہم بھی شامل ہیں۔ یہ بات ذرا نوٹ کر لیں اچھے طریقے سے، اس میں کوئی جذباتیت نہیں ہے میری۔ تو کیا مطلب، یہ اس کے مخاطب براہ راست ہم ہیں۔ ہم یہ ایسی زندگی گزار رہے ہیں گویا کہ ہم ہمارا کوئی خالق نہیں ہے، ہم خود بخود پیدا ہو گئے۔ تو اسی بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ام خلقوا من غیر شیء، کیا یہ خود بخود پیدا ہو گئے ہیں بغیر کسی کے، یعنی کسی نے ان کو پیدا نہیں کیا، خود بخود پیدا ہو، ام هم الخالقون، یا یہ خود ہی اپنے خالق ہیں، یعنی ایک چیز میری ہے تو وہ میری ہے۔ خالق کا مطلب تھوڑا سا یہ سمجھ دیں، ام هم الخالقون، کیا یہ خود اپنے خالق ہیں؟ تو خالق سے پوچھا نہیں جاتا، جیسے کہ قرآن مجید میں ہے کہ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، اس سے کوئی سوال نہیں کر سکتا بلکہ اور مخلوق سے سوال کیا جائے گا۔ تو لہٰذا خالق کی تو شان ہی یہی ہوتی ہے کہ وہ جو بھی پیدا کرتا ہے، یعنی جو چیز بھی وہ پیدا کرتا ہے تو اس کا کسی کو وہ جواب دہ نہیں ہوتا، خالق کی یہ شان ہے۔ تو کیا انہوں نے خود، کیا یہ ام هم الخالق، کیا یہ خود خالق ہیں کہ کسی کو اب جواب دے نہیں؟ اس میں ایک باریک نقطہ یہ بھی ہے سامنے کرام کہ اگر آپ کسی اور کے مرہون منت ہیں اپنی پیدائش میں تو پھر وہ ضرور آپ سے پوچھے گا، یعنی آپ کی ذمہ داریاں جو ہیں، اب جہاں تک انسان کا معاملہ ہے سامنے کرام، مثال کے طور پہ ہم ہیں نا، تو اب یہ ہے نا کہ ہم تو خود بخود نہیں پیدا ہوئے، ایک بات یہ ہے، پھر ہم خود بھی اپنے خالق نہیں ہیں۔ کیا مطلب؟ ہمیں اللہ نے پیدا کیا ہے، ایک ذات ہے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، اور پھر اگر ہم عقل و فکر اور دانش سے کام لیں تو باقی تمام مخلوقات کا ایک مقصد نظر آتا ہے، ہمارا اپنا کیا مقصد ہے وہ نظر نہیں آ رہا۔ ساری زندگی انسان مثال کے طور پہ جد و جہد کرے، دنیا کو تھوڑی دیر کے لیے ایک تصور کر لیں کہ ایک انسان نے دنیا کو اپنا مقصود واحد بنا لیا، جیسا کہ ہم، زیادہ پریشانی کی ضرورت نہیں ہے، جیسا کہ ہم، اور لم یرد الا الحیات الدنیا کے الفاظ ہیں، کچھ اور چاہتا ہی نہیں، یا قرآن پاک کے اور الفاظ کے بارے میں، یعنی اس کے بارے میں اور الفاظ بھی موجود ہے، ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، ساری کوششیں دنیا کے لیے۔ چلیں فرض کر لیا ایک آدمی نے ساری زندگی وقف کر دی اپنی دنیا کے لیے، ظاہر کے لیے، جیسا کہ ہم نے کی ہوئی ہے، سامنے کرم دور نہ جائیے گا پہلے اپنی طرف اشارہ کیجئے تو پھر کام بنے گا، اور آپ نے دوسروں کی طرف اشارہ کر لیا تو پھر یہ ہے کہ مشکل ہے کام، پھر سمجھنا مشکل ہے۔ ہم جیسے زندگی گزار رہے ہیں بلا کسی مقصد کے، اور اگر مقصد ہے تو دنیا ہے۔ چلیں تھوڑی دیر کے لیے فرض کر لیتے ہیں کہ ہمارا دنیا ہی ہمارا مقصود ہو گیا، تقریباً چلیں لگا لیں میں آپ کی آسانی کے لیے، دنیا میں جتنا مال و دولت ہے اس میں 8واں حصہ آپ کا ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اب ظاہر ہے ٹریلینز آف ڈالرز ہیں، منو سونا چاندی ہے، جو بھی ہے، 1/8 حصے کے آپ مالک بن گئے، یعنی آپ نے کما لیا اور آپ نے اپنی تجوریاں بھر لی۔ پھر آپ کی 4 بیویاں ہیں، مثال کے طور پہ اسلامی حساب سے میں کہہ رہا ہوں کہ 4 کی اجازت ہے، ہر ایک کے جو ہے 6 بچے ہیں، یعنی مال اتنا اور اولاد 6 چک 24، اس میں 12 بیٹے اور 12 بیٹیاں ہیں، چلیں فرض کر لیں ہے۔ اب 4 بیویوں کے 4 بنگلے تو آپ نے الگ بنا لیے، ان چاروں کو ایک ایک محل اور بھی تحفے میں دے دیا تو 8 ہو گئے۔ ہر بیوی کو آپ نے اپنے لیے ایک عظیم الشان محل بنا لیا، ٹھیک ہے۔ یہ میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کی اچیومنٹ آپ کی کہہ رہے ہیں۔ بعض لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ بھئی تمہاری اچیومنٹ کیا ہے دنیا میں، تو میں چلیں اچیومنٹ بتا دیتا ہوں۔ ایک انسان ہے، ایک مسلمان ہے ہمارا جیسا، نام نہاد، تو اس کی اچیومنٹ یہ ہو گئی، 24 اولاد ہے، 12 بیٹے 12 بیٹیاں، 1/8 دنیا کے 1/8 ایسٹس کا مالک ہے، ہر ملک میں اس کی جائیداد ہے، ٹھیک ہے، اور ہر بیوی کے پاس 2 محلات ہیں، اور اسی طرح آپ دیکھیں
تجوریاں بھری ہوئی ہیں. ظاہر ہے 1/8 آپ اندازہ نہیں لگا سکتے نا اس وقت میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اندازہ لگائیں, لیکن 1/8 یعنی دنیا میں جو بھی دولت پائی جاتی ہے 8واں حصہ آپ نے کما لیا اور اپنے تجوریاں بھر لی, سونا چاندی ہیرے جواہرات اور سارے ایسٹس وغیرہ جو بھی ہیں. اب اس کی عمر پہنچ گئی 65 سال, اس کو کینسر ہو گیا, ٹھیک ہے, اور کینسر ایسے سٹیج میں ہے آخری. بعض اوقات ڈاکٹر بتا دیتے ہیں, ابھی پچھلے دنوں یہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے ہماری 2018 ستمبر, ابھی پچھلے دنوں یہ ستمبر ہی کا واقعہ ہے. بی بی سی نے, میں بی بی سی دیکھتا ہوں عبرت کے لیے, حالات سے آگاہی کے لیے, تو وہ ایک وہاں کی براڈ کاسٹر تھی, اینکر تھی بی بی سی کی, عورت تھی. اس کو ڈاکٹروں نے جواب دے دیا کہ بھئی 2-3 دن ہیں. اس نے اپنے جو وہ ہے انسٹاگرام پہ اپنی تصویر پوسٹ کر دی کہ بھئی بس سب سے اجازت میں چاہتی ہوں, ڈاکٹروں نے اسی طرح کہا ہے. پھر باقی مطلب یہ ہے کہ 2-3 دن بعد اس کے انتقال کی خبر بھی آ گئی. اب وہ سارا کچھ جو ہے, میں اسی طرح کہہ رہا ہوں, وہ آدمی جس نے 1/8 مال کما لیا دنیا کا, 24 نفر میں اس کے بیٹے ہو گئے, ہر جگہ بنگلے, ہر جگہ. اب وہ ڈاکٹر نے کہا کہ بھئی 1 ویک, 1 ہفتہ ہے تمہارے پاس. اب جو کمایا ہے اس نے, جو کچھ کیا کرایا ہے, مجھے آپ بتائیے اس کی اچیومنٹ ہو گیا کیا؟ اگر اس نے اللہ سے منہ موڑ کے, اللہ کو بھلا کے زندگی گزاری جیسا کہ ہم گزار رہے ہیں, اس کے پلے کیا پڑا مجھے بتائیے. اب تو یہ اصلی وطن اپنے جا رہا ہے, جیسا کہ ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ سوئے ہوئے ہیں, جب ان کو موت آئے گی تو یہ جاگ جائیں گے. اب 1 ہفتے بعد اس نے جاگنا ہے اور اگلے وطن جانا ہے اپنے, اور وہاں اس کا علیین یا سجین میں ایک ہی ٹھکانہ ہے. اور ساری عمر اس نے غفلت میں گزار دی, یعنی باطن کو نظر انداز کر کے گزاری جیسا کہ ہم گزار رہے ہیں. سامنے کرام دیکھیں, ہم سب کا یہی حال ہے, ہم سب کا تقریباً دنیا ہی منزل ہے. اور پھر اب دنیا حاصل ہونی تو یہ تو قسمت کی بات ہے, قسمت کی بات ہے. یہ تو قارون تھا جس کے پاس 1/8 بھی نہیں تھی, لیکن اس کے باوجود اتنی دولت تھی کہ وہ 8 پہلوانوں, مضبوط پہلوانوں کی ایک ٹولی اس کے خزانوں کی چابیاں اٹھاتی تھی. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آخر کیا فائدہ ہو گیا؟ دیکھیں, اسی طرح ہم غفلت میں زندگی گزار رہے ہیں. یہ غفلت اچھی نہیں ہے, اور اس کا بہت بڑا نقصان ہمیں پہنچنے والا ہے, کسی اور کو نہیں, ہمیں خود پہنچنے والا ہے. اس آخرت سے بے اعتنائی کا, دنیا کو ترجیح دینے کا, اللہ تعالیٰ کو بھلا کے زندگی گزارنے کا, یہ ہم کر رہے ہیں سامنے کرام. اس کے بارے میں زیادہ دھوکے کا شکار نہ ہو کہ میں تو ہر وقت وہ تسبیح والی انگوٹھی دباتا رہتا ہوں اور توجہ میری دنیا کے کاموں کی طرف ہوتی ہے اور انگلی میری دبتی رہتی ہے. ایسا یہ کام مطلب وہ نہیں ہے نا. یعنی یہ رویہ جو ہے کہ آپ اللہ کو بھلا کے دنیا کی زندگی گزار رہے ہیں تو یہ غلط ہے, اور اس کا نقصان آپ کے سوا کسی کو بھی نہیں ہوگا. میں آپ کو واضح طور پہ بتا رہا ہوں. میرا آپ سے کیا لالچ ہے, آپ یہ بھی تو سوچیں نا, آپ سے تو کوئی لالچ نہیں ہے. ابھی آیت نمبر 40 میں آئے گا, ام تسألہم اجرا فہم من مغرم مثقلون, کیا تم ان سے کوئی اجر کے طالب ہو تو یہ اس کے بوجھ تلے دبے جا رہے ہیں. تو نہ پیغمبر نے کبھی کچھ مانگا ہے اپنے ذات کے لیے, اور نہ اس کے جو غلام ہیں وہ کسی سے کچھ مانگتے ہیں. تو بہرحال یہ ساری باتیں صاحبان کرام میں آپ کو زور دے کے کہہ رہا ہوں, یہ ہمارے لیے ہیں, میرے لیے ہیں, آپ کے لیے ہیں. اور یہ سوالات ہم سے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ دیکھو, کیا تم خود بخود پیدا ہو گئے ہو اے انسان؟ تو یہ خطاب جو ہے یہ مجھ سے ہے. اصل میں قرآن کو کب کا ہم نے اپنے لیے سمجھنا ترک کیا ہوا ہے. ہمارے اصحاب کرام تھے, جو بھی آیت نازل ہوتی اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا ہے تو ان کے درجات اللہ تعالیٰ بلند کرے. وہ اپنے بارے میں متفکر ہو جاتے تھے کہ یہ, اور پھر جب وہ پوری نہیں اترتے تھے
تو پھر یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے، ان سے پوچھتے کہ بھئی یہ آیت آئی ہے اور ہمارا تو ایسا جو ہے وہ کام اس کے مطابق نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ میں آپ کو ایک آیت عرض کروں، بہت اور بھی واقعات ہیں، لیکن سورہ بقرہ کی جو وہ ہے نا آخری آیات ہیں، للہ ما فی السماوات والارض ان تبدو شیئا اور تخفوہ یحاسبکم بہ اللہ، او کما قال، ایسی آیت ہے کہ تم کسی چیز کو ظاہر کرو یا چھپاؤ، اللہ تعالیٰ اس کا محاسبہ کرے گا۔ یحاسبکم بہ اللہ فیغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء واللہ علی کل شیء قدیر، کہ اللہ تعالیٰ پھر عذاب دے گا جس کو چاہے اور بخش دے گا جس کو چاہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز۔ تو پھر صحابہ کرام متفکر ہوئے کہ بھئی ہمارے یعنی ذہن میں اور خیال میں ایسے وہ تو آتے ہیں، وسوسات آتے ہیں۔ تو بہرحال میں اس کی وہ تفصیل نہیں کر رہا، لیکن میں صرف آپ کو یہ بتا رہا ہوں۔ پھر حضور کے پاس گئے، حضور نے مناسب جواب دے دیا، لیکن میں صرف اس کا یہ بتا رہا ہوں کہ اصحاب کرام جس وقت قرآن نازل ہوتا وہ خود اپنے آپ کو دیکھتے، اپنا تجزیہ کرتے کہ یار یہ ہمارا عمل اس کے مطابق ہے یا مخالف ہے۔ تو اگر مطابق ہوتا تو اللہ کا شکر ادا کرتے، مخالف ہوتا تو پھر وہ فکر مند ہو جاتے۔ تو بہرحال ہمارا یہ حال ہے کہ ہم ابھی جو ہم قرآن پڑھتے ہیں، آپ دیکھیں تفسیریں اٹھا کے دیکھ لیں، مختلف قرآن کی آیات آتی ہیں، یہ مضمون وہ فلاں مشرکوں کے لیے تھا، یہ مضمون اس مسلمان کے لیے تھا، یہ آیت فلاں صحابی کے لیے نازل ہوئی، یہ آیت یہ مضمون منافقین کے لیے، اور یہ خالص مومنوں کے لیے۔ بھئی تمہارے لیے اب کیا ہے اس میں، میرے لیے کیا ہے، تمہارے لیے کیا ہے؟ نہیں، اب ہم نے تقسیم کر دیا ہے قرآن کو، ٹکڑے ٹکڑے کر کے، یہ فلانے کے لیے، یہ دھمکانے کے لیے، میرے لیے تو اب ہم کہتے نہیں ہیں کہ یہ میرے لیے اس میں تو کچھ نہیں ہے، بلکہ ہم عملاً اس میں اپنے لیے کچھ نہیں پاتے، یا تو قصے ہیں یا احکامات ہیں۔ احکامات ہیں اس پہ عمل کر رہے ہیں، قصے ہیں تو بس یہ اساطیر الاولین، معاذ اللہ ہمارا یہ خیال ہے کہ بس یہ گزشتہ قوموں کے، یہ موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہے، یہ نوح علیہ السلام کا قصہ ہے، فلانے پیغمبر کا ہے، فلانے۔ تو قصے اور احکامات، احکامات جہاں تک تعلق ہے تو ہم نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، بات ختم ہو گئی۔ اب قرآن میں اور تو کچھ نہیں ہمارے لیے، یعنی یہ سوچ ہے ہماری، یعنی قرآن سے بہت دور جا چکے ہیں ہم۔ ایک بات یہ نوٹ کر لیں، بہت دور جا چکے ہیں، کیونکہ قرآن کو ہم اپنے لیے اس میں کچھ پاتے ہی نہیں ہیں۔ بس نماز روزہ، وہاں جو سرکاری افسر بیٹھا ہوا ہے، سائل آیا ہوا ہے، اس کا ایک کام پھنسا ہوا ہے، رشوت کا ریٹ طے ہو رہا ہے۔ یہ میں خود بھی اس کا شکار ہو چکا ہوں، اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اور نماز کا وقت آتا ہے بیچ میں، ظہر کی نماز کا وقت، کیونکہ وہ تو آفس ٹائم ہے، وہ معاملہ یوں ہی ٹھنڈا رہ جاتا ہے، اور وہ افسر صاحب کہتے ہیں کہ چلو یار میں نماز کا ٹائم ہے، نماز پڑھ کے آتے ہیں، پھر یہ بات چیت بعد میں کر لیں گے۔ تو وہ نماز پڑھ کے پھر آ کے رشوت کا ریٹ طے کرنے لگتے ہیں۔ یعنی یہ تمام دفتروں کا یہ حال ہے۔ پاکستان کا کوئی ایک دفتر، ادارہ مجھے بتا دے جو یہ رشوت ستانی اور کرپشن سے پاک ہو۔ زیادہ تفصیلات تو آپ کے سامنے واضح ہیں، یہ پورا معاشرہ اس رنگ میں رنگا ہوا ہے۔ رشوت ستانی اور کرپشن، مال حرام کھانا بالکل جائز سمجھتا ہے۔ تو بہرحال یہ ساری باتیں ہیں، اور اس کا جو ہے وہ انجام جو ہے بہت خطرناک ہے، اور میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو کیسا ہونا چاہیے؟ جیسے ہمارا رب چاہتا ہے۔ ہمارا رب کیا چاہتا ہے؟ وہ چاہتا ہے کہ اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اور فاذکرونی اذکرکم، اتقوا اللہ، اور اتقوا اللہ حق تقاتہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو جیسا کہ اس کا حق ہے۔ ہمارا رب یہ ہم سے چاہتا ہے، لیکن ہم کسی اور بکیڑوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ عام طور پہ یہ مضمون اصل میں ایسا دردناک اور خوفناک ہے کہ میں چاہتا ہوں
میرا دل یہ چاہتا ہے کہ اس کی اچھی طرح وضاحت ہو جائے تاکہ ہم لوگ جاگ جائیں. بہرحال نہیں جاگیں تو اس میں تو ہمارا ہی نقصان ہے. اور بہرحال آگے چلتے ہیں سامعین کرام. ام خلق السماوات والارض بل لا یوقنون، کیا انہوں نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا ہے؟ یعنی یہ آسمان اور زمین کے خالق یہ ہیں. بل لا یوقنون، بات تو یہ نہیں ہے، بلکہ بل کا مطلب یہ ایسا تو نہیں ہے، لیکن ان کا اصل میں یقین نہیں ہے. یقین کس چیز پہ نہیں ہے؟ یہاں وہی بات آتی ہے کہ یعنی یہ خالق ہیں، انہوں نے زمین آسمان پیدا کیا ہے کہ یہ کسی کو جواب دہ نہیں ہوں گے اور لوگ ان کے سامنے جواب دوں، کیونکہ خالق کل جو ہے یہ صرف اس کی شان ہے کہ لا یسأل عما یفعل وہم یسألون. یہ صرف اور صرف میرے اللہ کی شان ہے کہ اس سے کوئی سوال نہیں کر سکتا، نہیں کیا جا سکتا، بلکہ اور مخلوق مسئول ہے، مخلوق سے جواب پوچھا جائے گا. یہاں وہی بات ہے ہم خلق السماوات والارض میں یہی بات ہے کہ بھئی یہ آسمان اور زمین تم نے پیدا کیے ہیں. اے غافل انسان، اے ذمہ داریوں، اپنی ذمہ داریوں کو بھلا دینے والے انسان، اے اپنے رب کو بھلا دینے والے انسان، اے اپنی حقیقت کو بھلا دینے والے انسان، کیا تم خالق ہو؟ کیا تم نے اپنے آپ کو پیدا کیا ہے؟ کیا تم نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے؟ ایسا تو نہیں ہے، کوئی بھی نہیں کہہ سکتا. تو مرض کیا ہے اصل؟ بل لا یوقنون، مرض اصل میں یہ ہے کہ یقین نہیں ہے. اب ہمیں یقین کس بات پہ نہیں ہے؟ ہم اپنی بات کرتے ہیں، مشرکوں کو چھوڑیں. ہمیں اپنے پیدائش پر یقین نہیں ہے کہ یہ پیدائش بامقصد ہے. ہمیں اپنے حقیقی جو ہماری حقیقت ہے نا اس پہ بھی ہمارا یقین نہیں ہے. ہمارا یقین ظاہر پہ ہے. یعنی مثال کے طور پہ ہر شخص اپنے جو کہ وہ نظر آ رہا ہے نا تو اس کو کہتا ہے کہ یہ حق ہے. میں جب لوکنگ گلاس میں دیکھتا ہوں اور ہر ایک جو لوکنگ گلاس میں اپنے آپ کو دیکھتا ہے تو وہ اپنے ظاہر کے متعلق کمنٹ پاس کرتا ہے. کسی کا ظاہر بدن کا رنگ کالا ہے تو وہ کہتا ہے میں تو کالا ہوں، دوسرا کہتا ہے میں تو گورا ہوں، دوسرا کہتا ہے میں تو سرخ ہوں، تیسرا کہتا ہے میں تو بہت لمبا ہو گیا ہوں، چوتھا کہتا ہے کہ وہ میرا قد تو بہت چھوٹا رہ گیا ہے. تو یہ ساری باتیں ہیں صاحب کرام، یعنی ظاہر کے متعلق. پھر آپ دیکھیں ہماری جو تمام جو سوچیں ہیں، جو فکریں ہیں، وہ ہمارے ظاہر کے متعلق ہیں. میرے پاس پیسے نہیں ہیں، میرا کاروبار نہیں ہے، میری نوکری نہیں ہے. ہاں یعنی یہ پہلے پریشانی ہو، میری تعلیم نہیں ہے، پھر بچہ تعلیم کے لیے پریشان ہوتا ہے، پھر نوکری کے لیے پریشان ہوتا ہے، پھر شادی کے لیے، رشتے کے لیے اگر وقت پہ نہیں ملتی اس کے لیے پریشانی ہوتی ہے. بہت سے والدین آپ دیکھیں اپنے بچوں کے رشتوں کے لیے پریشان ہیں. مجھے بعض اوقات لوگ مجھ سے بھی کہتے ہیں کہ بھئی دعا کریں، ہماری بہن کا رشتہ نہیں ہو رہا، گھر پہ بیٹھی ہے. اب یہ پریشانیاں ساری ظاہر کی ہیں. نوکری نہیں لگ رہی، کاروبار نہیں ہے، برکت کے لیے کوئی تعویذ چاہیے، اور پیسے لگ رہے ہیں، ڈوب رہے ہیں، اور یہ وہ نا. تو ساری پریشانیاں آپ دیکھیں کہ ظاہر کے لیے ہیں. اور ہم کتنے اویئر ہیں، کتنے حساس ہیں اپنے ظاہری معاملات کے لیے. اور اللہ تعالیٰ کو اگر میں آپ کو یہ کہوں کہ اللہ تعالیٰ کو بھول کے زندگی گزار رہے ہیں، سارا یقین جو ہے ہمارا ظاہر سے ہے، اس یقین کا تعلق ظاہر سے ہے. جو باطن ہے اس پہ ہمارا یقین نہیں ہے. بل لا یوقنون پہ میں بات کر رہا ہوں سامنے کرام. بل لا یوقنون، ان کا یقین ہی نہیں. اصل حقیقت تو باطن ہے. ایک بات نوٹ کر لیں، جو ظاہر ہے یہ فیک ہے، یہ عارضی ہے، یہ ختم ہونے والا ہے. ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق. اے لوگو جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہونے والا ہے. تمہارا ظاہر ختم ہو جائے گا، تمہارے بیوی بچے ختم ہو جائیں گے، تمہارا مال و دولت، یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا، تم اس سے چلے جاؤ گے. ہمارے لیے تو جو مر جاتا ہے اس کے لیے تو سب لوگ مر جاتے ہیں نا اس کا تو کوئی تعلق نہیں رہتا.
یعنی ظاہر سے تو پہ کوئی خاص تعلق نہیں رہتا. مردہ جب چلا جاتا ہے، ایک انتقال کر جاتا ہے، عالم بالا میں چلا جاتا ہے، عالم برزخ میں چلا جاتا ہے، تو ظاہر سے تو اس کا تعلق ختم ہو گیا. اب چاہے ان کے بچوں پہ فاقے آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے، اس سے اس کا وہ اپنے معاملات میں پریشان ہے اور جواب دہی میں لگا ہوا ہے، اور اس پہ جزائے اعمال کا جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے. سامعین کرام، لیکن میں صرف یقین کی بات کر رہا ہوں کہ بل لا یوقنون، ان کا یقین نہیں ہے. کس چیز پہ؟ اپنے حقیقت پر ان کا یقین نہیں ہے. اب میری حقیقت یہ نہیں ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں، میری حقیقت کو اس کے اندر ہے. گر نبود ذات حق اندر وجود، آب و گلہ کے ملک کر دے سجود. نقطۂ نورے کے نام او خودیست، زیر خاک ماں شرار زندگیست. اپنے اوپر یقین نہیں ہے ہمارا. یہ سب سے زیادہ، یعنی میں یہ سمجھتا ہوں کہ بنیادی بات یہ ہے کہ ہمارا اپنے اوپر یقین نہیں ہے، کہ ہم یہ نہیں اس کے اندر ہیں. تو جب آپ کے اپنے اوپر یقین نہیں ہوگا تو آپ اپنے اصلیت کی، اپنی حقیقت کی کیسے فکر کریں گے؟ اصل فکر تو انسان تو آخرت کی فکر کے لیے آیا ہے، انسان باطنی کامیابی کے لیے آیا ہے، اور باطنی کامیابی اسے درکار ہے. ہمیں ظاہری کامیابی، دیکھیں یہ ظاہری کامیابی کو تو ہم نے ایک مقصود بنا لیا ہے نا، لیکن ایسی بات نہیں ہے. ہر شخص کو اس کی قسمت ملتی ہے، اللہ تعالیٰ نے لکھ دی ہے. اس کے بارے میں اس کو مقصد بنانے کی ضرورت نہیں ہے. اس کے لیے تھوڑا سا آپ نے اسباب استعمال کرنے ہیں، باقی تو جو ملنا ہے وہ آپ کو ملے گا. لیکن اصل جو یقین آپ نے کرنا ہے وہ باطن پر کرنا ہے. ہم نے یقین کر لیا ہے ظاہر پر، اور ظاہری سے ہم طلبگار ہیں. اور وہ شاعر کہتا ہے نا کہ بتوں سے تجھ کو امیدیں، بت مطلب ظاہر، اللہ کو بھلا کے جو کچھ بھی ہے وہ بت ہے. سامنے کرام وہ رکاوٹ بن گیا ہے. تو بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نا امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے. تو ہم تو بل لا یقینون، آپ تھوڑا سا سمجھ میں آ رہی ہوگی آپ کی بات. بہرحال میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون ام خلقوا السماوات والارض بل لا یوقنون ام عندهم خزائن ربک ام هم المسیطرون ام لهم سلم یستمعون فیہ فلیأت مستمعهم بسلطان مبین. اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ. ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون. Or were they created out of nothing, or are they the creators? ام خلقوا السماوات والارض بل لا يوقنون. Or did they create the heavens and the earth? In fact, they are not certain. ام عندهم خزائن ربك ام هم المسيطرون. Or do they possess the treasuries of your Lord, or are they the controllers? ام لهم سلم يستمعون فيه فليأت مستمعون بسلطان مبين. Or do they have a stairway by means of which they listen? Then let their listener produce a clear proof. سامعین کرام، اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.